آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم بیان کریں گے اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت یونس علیہ السلام کی بابرکت اور حیرت انگیز کہانی۔ وہ نبی جنہیں ذوالنون یعنی مچھلی والا بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسی داستان جس میں ہدایت، صبر، توبہ اور اللہ کی بے پایہ رحمت کے عظیم اسباق چھپے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عراق کے شمالی شہر نینوا کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ یہ شہر کھوکھلے بتوں اور بے شمار گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ اللہ کو بھول چکے تھے۔ یونس علیہ السلام جو انہی میں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے تھے، اپنی قوم کو محبت سے سمجھانے لگے، اللہ کو مانو، اس کی عبادت کرو، یہ بت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ مگر قوم نے مذاق اڑایا، طنز کیا اور کہا، ہم اور ہمارے باپ دادا سالوں سے ان بتوں کو پوج رہے ہیں، ہمیں کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں قوم عاد، سمود اور نوح علیہ السلام کی تباہ شدہ قوموں کا انجام یاد دلایا، مگر لوگ پھر بھی نہ مانے۔ آخرکار وہ اس حد تک بڑھ گئے کہ یونس علیہ السلام سے کہہ دیا، اگر عذاب آنا ہے تو آ کر رہے، ہم نہیں ڈرتے۔ حضرت یونس علیہ السلام انتہائی دل گرفتہ ہو گئے۔ انہیں لگا کہ اب اس قوم پر اللہ کا عذاب یقینی ہے، اور اسی خوف سے وہ بغیر اللہ کے حکم کے شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ وقت گزرتا ہے، نینوا کے آسمان سرخ ہونا شروع ہوتے ہیں، بادل گرجتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، اور خوفناک آندھی شہر پر چھا جاتی ہے۔ لوگوں کو فوراً یونس علیہ السلام کی تنبیہات یاد آ جاتی ہیں۔ مرد، عورتیں، بچے سب گھروں سے نکل کر پہاڑیوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ روتے ہیں، چیختے ہیں، سجدے میں گرتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں، اے اللہ، ہمیں معاف کر دے، ہم نے ظلم کیا، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں۔ ان کی سچی توبہ نے اللہ کی رحمت کو جوش دیا اور عذاب ٹل گیا۔ آسمان صاف ہو گیا، نینوا کے لوگ دعا کرنے لگے، اے اللہ، یونس علیہ السلام کو ہمارے پاس واپس بھیج دے۔ یہ وہ واحد قوم تھی جس نے عذاب کا منظر دیکھ کر توبہ کی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر ایک کشتی میں سوار ہو چکے تھے۔ سمندر پہلے پرسکون تھا، لیکن رات ہوتے ہی ایک زبردست طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ کشتی ڈول رہی تھی، پانی بھر رہا تھا، مسافر چیخ رہے تھے۔ کپتان نے کہا، کشتی ہلکی کرو ورنہ ہم سب ڈوب جائیں گے۔ سامان پھینکا گیا لیکن فائدہ نہ ہوا۔ پھر ایک فیصلہ ہوا کہ ایک آدمی کو سمندر میں پھینکنا پڑے گا۔ اس زمانے کی رسم تھی کہ قرعہ اندازی کی جاتی تھی۔ قرعہ ڈالا گیا اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ لوگوں نے کہا، یہ نیک آدمی ہے، ہم اسے نہیں پھینکیں گے۔ قرعہ دوبارہ ڈالا گیا، پھر یونس علیہ السلام کا نام۔ تیسری بار ڈالا گیا، پھر بھی نام وہی۔ یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ خود کو سمندر میں ڈال دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ سمندر میں گرے، اللہ کے حکم سے ایک عظیم الجثہ ویل مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ وہ ہوش میں آئے تو 3 اندھیریاں ان کے گرد تھیں، رات کی تاریکی، سمندر کی گہرائی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم چھوڑ دی تھی۔ وہ فوراً سجدے میں گرے اور وہ عظیم دعا پڑھی جو اللہ کے قرب کا دروازہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالم تھا۔ سمندر کی مخلوقات تک نے ان کی تسبیح سن لی۔ اللہ نے رحمت فرمائی، ویل کو حکم دیا، میرے بندے کو کنارے پر پھینک دو۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو ساحل پر ڈال دیا۔ ان کا جسم کمزور تھا، سورج کی تپش برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے ان کے لیے کدو کا درخت اگا دیا جو سایہ بھی دیتا تھا اور کھانا بھی۔ جب یونس علیہ السلام صحت یاب ہوئے تو اللہ نے انہیں دوبارہ نینوا جانے کا حکم دیا۔ وہ شہر پہنچے اور حیران رہ گئے۔ وہ ساری قوم ایمان لے آئی تھی۔ پورا شہر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ یہ واحد نبی تھے جن کی پوری قوم نے انہیں مان لیا۔
حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہمیں 3 عظیم سبق دیتی ہے۔ اللہ سے کبھی مایوس نہ ہونا، غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا، اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔